دوستو، مسلمانوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کے بعد اسلام دشمن خصوصاً سرداران قریش بہت جذبز ہو رہے تھے اور اپنے ہاتھ مل رہے تھے کہ مسلمان اپنی جانیں بچا کر ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مکہ سے مشرک اور اسلام دشمن سرداروں کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ مسلمان قوت پکڑ کر اس تجارتی راستے کو بند کر دیں گے، مکہ کی تجارت اور کاروبار ختم ہو جائے گا۔ دوستوں، کفار مکہ دن رات اسی سوچ بچار میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جلس رہے تھے اور مدینہ پر چڑھ دوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ دوستوں، انہی دنوں مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مال و تجارت لے کر واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کی آڑ میں سرداران قریش نے 1000 جنگجوؤں کا بہت بڑا لشکر تیار کیا جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پر حملے کی غرض سے قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے صحن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف جانے کا حکم دیں گے ہم میں کوئی ایک بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مابعوث کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ دوستو، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر دشمن سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ دوستو، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت گریہ و زاری سے دعا فرمائی، اے خدا، یہ قریش ہیں، اپنے سامان و غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر نہتے لوگ مارے گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ دوستو، دعا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی اور ہچکی بند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر پڑی ہوئی چادر بار بار نیچے گر جاتی، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دیتے کہ اللہ تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور مدد کرے گا۔ دوستوں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں کیا ہے۔ جنگ سے ایک روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کا معائنہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان میں مختلف جگہ پر دائرے لگائے اور فرمایا، ابو جہل یہاں قتل ہوگا، ولید، عتبہ اور شیبہ یہاں قتل ہوں گے۔ دوستو، جنگ کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان مشرک سرداروں کی لاشیں اسی جگہ پڑی تھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرے لگائے تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد محض 313 پر مشتمل تھی۔ ان میں 17 سالہ نوجوان عمیر سے لے کر 60 سالہ بوڑھے تک سب لوگ شامل تھے۔ دوستو، جنگی مال و اسباب اور اسلحے کی شدید قلت تھی۔ محض 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ لڑنے والوں کے پاس ڈھنگ کی تلواریں بھی نہیں تھیں، مگر اللہ کے ان سپاہیوں کو جنگی اسلحے اور اپنی قوت بازو سے زیادہ اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین تھا۔ دوستوں، جنگ بدر کا عجیب منظر تھا کہ بھائی بھائی کے خلاف، باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں اور چچا بھتیجے کے خلاف تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد جراح کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبید کو، اور اسی طرح بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت اسلامی اور محبت نبوی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ دوستوں، غزوہ بدر میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سمیت کفار کے بڑے بڑے نامور سردار مارے گئے۔ کفار کے 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ کفر کے غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اسلامی لشکر کے 14 سپاہی شہید ہوئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ فتح و نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا، دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اسے فتح عطا کر، اور جو ظلم کے راستے پر ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ کون حق ہے اور کون باطل پر۔ دوستو، غزوہ بدر 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو بدر کے مقام پر ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح سے نوازا اور کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس لیے 17 رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ یہ روئے زمین کی پہلی جنگ تھی جو اسلحہ اور ظاہری مال و اسباب کے بجائے اللہ پر کامل ایمان کی بنیاد پر لڑی گئی۔ بدر مکہ اور مدینہ سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کے ارد گرد چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے۔ تجارتی راستہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ میدان بدر مدینہ المنورہ سے قریباً 80 اور مکہ سے 220 میل کے فاصلے پر تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔